القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. محترم ناظرین کرام، میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں. بے پا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. گزشتہ 27 ایپیسوڈ سے میں آپ کے سامنے قرآن مجید سے متعلق اہم معلومات پیش کرنے کی میں سعادت حاصل کر رہا تھا، جس کو علوم القرآن جنرلی کہا جاتا ہے. جنرل نالج، قرآن مجید سے متعلق اہم معلومات جو ہم کو قرآن مجید سمجھنے میں ممد ہو، معاون ہو، مددگار ثابت ہو. انشاءاللہ وہ سارے معلومات میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ ایک اہم ٹاپک ابھی باقی رہ چکا ہے ہمارا، وہ ہے اہداف سور القرآن. قرآن مجید کے سورتوں کا ہدف، یعنی ہر سورے کا اپنا ایک محور ہوتا ہے، ایک ہدف ہوتا ہے، ایک مقصد ہوتا ہے. ویسے جنرلی یہ ٹاپک ذرا سا کانٹروورشل اس معنی میں ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہدف ایسے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ ہدف غلو کی شکل اختیار کرتا ہے، وہ معنی نہیں ہوتا. اس وجہ سے علماء کرام نے ایکسیپٹ نہیں کیا. بعض علماء کرام نے بالکل رد کر دیا، بعض نے کہا کہ یہ بالکل ایکسیپٹ ہوگا اور بہت زیادہ غلو کر دیا. درمیانی رائے شیخ صالح آل الشیخ نے بیان کہا کہ یقیناً ہر سورے کا ایک ہدف ہے، مقصد ہے، اور اس کو جاننے کی کوشش کی جا سکتی ہے. اور قدیم زمانے سے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اور بہت سارے علماء کرام نے ہر دور میں بتانے کی کوشش کی کہ اس سورے کا خلاصہ یہ ہے، اس سورے میں یہ سبق ہے، اس کا یہ ہدف ہے. دیکھیے، بنیادی طور پر ہدف کا مقصد یہ ہے. ہر سورے کا مقصد کیا ہے؟ وہی مقصد ہے جو قرآن مجید کا ہے. قرآن مجید کا مقصد کیا ہے؟ ہدن للمتقین، ہدن للناس. تو ہر سورے کے بھی کچھ ہدایات ہے. ہر سورے سے آپ نے کیا ہدایت؟ گزشتہ ہفتے میں، گزشتہ مہینے میں نے کیا قرآن مجید سے کچھ سبق لیے؟ اس سورہ جو میں پڑھ رہا ہوں، امام صاحب جو پڑھ رہے، کیا اس سے میں نے کچھ ہدایت لی؟ یہی ہدف ہے. ہدف یعنی مقصد یہ ہے کہ اس میں سے چند ہدایت لی جائے. خاص طور سے اگر ایک محور پر آپ کو کوئی اگر چیز واضح مل جاتی ہے تو بہت اچھی بات ہے آپ کے لیے، اور قرآن مجید کو، سورے کو سمجھنے میں مدد ملے گی انشاءاللہ. تو آئیے قرآن مجید کے سورتوں کا ہدف اور اس کا ایک عمومی ٹاپک سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں. تو اس کے لیے میں نے سورہ قیامہ، سورہ نمبر 75 سے لے کر سورہ ناس 114 سورت، آئیے میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں. یہ سورتیں آخری کی سورتیں، اس کا ہدف اور اس کا مقصد سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں. انشاءاللہ بعد میں پھر کبھی تفصیل سے مستقل طور پر میں ایپیسوڈ لوں گا آپ کے سامنے. ہر سورے کے مقاصد اور اس کا ہدف، اس کا محور، اس کے اہم اسباق کیا ڈیٹیل میں بعد میں جائیں گے انشاءاللہ. ابھی نمونہ اسقروائے نمونے کے طور پر سورہ قیامہ سے ہم بات شروع کرتے ہیں انشاءاللہ سورہ ناس تک. سورہ قیامہ میں آپ غور کر کے دیکھیے کہ اس کے اندر قیامت کا ذکر ہے، قیامت کے حال واقعوں کا ذکر ہے. پھر اس کے بعد سورہ دہر آتا ہے، سورہ نمبر 76. اس کے بعد سورہ مرسلات آتا ہے. یعنی قیامت کے دن کیا ہوتا ہے؟ حساب و کتاب ہوتا ہے. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان سمجھتا ہے کہ ہم اس کے ہڈیوں کو نہیں جمع کریں گے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، بلکہ ہم قادر ہیں اس بات پر کہ اس کے پور پور تک جمع کر دیں. ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان سمجھتا ہے کہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا بلا مقصد کہ اس کو پیدا کر دیا گیا اور اس کو اسی طرح سے شتر بے مہار کی طرح چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، باقاعدہ اس کی گرفت ہونے والی ہے. اتنی جو زندگی دی اللہ نے، اتنے جو ریسورسز دیے، تو اس کے بعد یا تو وہ صحیح راستہ جائے گا یا تو غلط راستہ. اگر وہ صحیح راستہ جائے گا تو سورہ دہر میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کو نعمتیں ملیں گے، ولدان مخلدون ملیں گے، اور وہ آدمی ایک چشمے سے پیئیں گے جنت میں. ان کا یہ حال ہوگا، ان کے ساتھ یہ آؤ بھگت ہوگی. جنت کا راستہ اپناتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. سورہ دہر کے شروع میں کیا کہا گیا؟ ہم نے انسان کو آزمائش میں ڈالا ہے اور اس کو سننے والا، دیکھنے والا بنا ہے. نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیلا، ہم نے اس کے سامنے راستہ کھلا رکھ دیا ہے، آزادی دی اللہ نے. اما شاکر و اما کفورا، اچھا راستہ اختیار کرے یا برا راستہ. اگر وہ اچھا راستہ اختیار کر لیتا ہے تو سورہ دہر میں نعمتوں ہی نعمتوں کا ذکر ہے.
اگر وہ غلط راستہ اختیار کرتا ہے، مکذبین کا راستہ اختیار کرتا ہے، تو سورہ مرسلات میں بار بار اس کو وارننگ دی جا رہی، جیسے آخری وارننگ جیسے کہتے ہیں وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ تو بہرحال قیامت کے بعد اچھا یا برا انجام بتایا گیا۔ پھر اس کے بعد آخر قیامت ہے کیا، اس کو اچھے طریقے سے ایک ریزننگ انداز میں سمجھانے کے اللہ تعالیٰ نے بندے کے لیے آسان فہم میں، آسان پیرائے میں بات رکھی اللہ تعالیٰ نے سورہ نبا کے اندر۔ سورہ نبا کا مطلب تھا النبا عما یتساءلون عن النبأ العظیم، یہ چیم و گویاں کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کس بارے میں؟ عن النبأ العظیم، بڑی عظیم خبر کے بارے میں یہ لوگ پوچھ رہے ہیں۔ الذی ہم فی مختلفون، کوئی کہتا ہے ایک بات تو کوئی دوسرا کہتا ہے ایک بات، الگ الگ قسم کے اختلافات میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی کہ شروع کے 5 آیتوں کے بعد، سورہ نبا میں شروع کے 5 آیتوں کے بعد لگاتار اللہ تعالیٰ نے اس پلانٹ پر رہنے کے لیے انسان کے لیے جتنے انتظامات ہو سکتے وہ سارے انتظامات ہونا ضروری ہے، ورنہ ایک انسان اس زمین پر زندگی نہیں گزار سکتا۔ تو اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ زمین پر زندگی گزارنے کے لیے جتنی نعمتیں چاہیے کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے۔ تو یہ نعمتیں دینے کا اللہ نہیں پوچھے گا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ پہلے کیا کہہ رہے ہیں؟ نعمتیں گنا کر ایک معنی میں ریزننگ دے رہے ہیں، بعد میں دعویٰ کر رہے ہیں کہ قیامت آئے گی، جب یہ نعمتیں دی تو ظاہر بات ہے ان نعمتوں کا تم نے کیسے استعمال کیا، اس کے بدلے میں تم نے کیا کیا پوچھا جائے گا نا۔ تو یعنی کہ مقدمہ بنایا گیا، پہلے دلائل، 2 طریقے سے گفتگو ہوتی ہے، بعض اوقات پہلے دعویٰ ہوتا بعد میں دلیل۔ سورہ نازعات میں پہلے دعویٰ ہے قیامت کا، بعد میں دلیلیں ہیں کیسے قیامت قائم ہوتی ہے۔ تاریخ پڑھ کر دیکھو، فرعون کا ذکر کیا تم کو نہیں ملتا کیا؟ فرعون کو کیسے اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا، ویسے پھر تم کو پکڑنا کیا مشکل ہے؟ تو سورہ نازعات میں پہلے دعویٰ ہے، بعد میں دلیلیں، دلیلوں سے سمجھایا گیا۔ سورہ نبا کے اندر پہلے دلیلیں ہیں، کیا ہم نے یہ نہیں دیا، یہ نہیں دیا، جب یہ دے گا تو پھر ایک آدمی تھا ہی نہیں تو اس کو لایا گیا، پھر اور لانا کیا مشکل ہے؟ یعنی یہاں پر دلیل پھر دعویٰ، اور سورہ نازعات میں پہلے دعویٰ پھر دلیل، اس طریقے سے گفتگو کی گئی۔ پھر ذرا بات اور آگے بڑھتی ہے، سورہ نبا سورہ نمبر 78، سورہ نازعات سورہ نمبر 79، سورہ عبسہ سورہ نمبر 80۔ سورہ عبسہ اور سورہ نازعات آپس میں بڑا ربط بھی ہے، ذرا اس پر بھی غور کرتے جائیے۔ سورہ نازعات میں بتایا گیا کہ ایک فرعون تھا، بڑا تھا، بادشاہ تھا اپنے دور کا، یہاں تک کہ اس نے کیا کہا انا ربکم الاعلیٰ کہا۔ فرعون کو اس کی بادشاہت عزت دلا نہیں سکی، لیکن سورہ عبسہ میں ایک اندھے، آنکھ سے معذور، ایک معمولی کمزور شخص، لیکن جب وہ ایمان لاتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں، اپنے نفس کو پاک کرتے ہیں، اللہ کو پہچان لیتے ہیں، تو اللہ کو پہچاننے والا اللہ کے پاس عظیم ہے۔ فرعون اتنا بڑا ہونے کے باوجود بھی چونکہ وہ اللہ کو نہیں پہچانا، بلکہ اس نے اللہ کا انکار کیا، بلکہ خود اللہ ہونے کا اقرار کیا، کہا انا ربکم الاعلیٰ، تو ذلیل کون ہوا؟ آخر میں فرعون کو ذلیل ہونا پڑا، جبکہ سرخرو ہو گئے وہ جو آنکھ سے معذور تھے جب ان کے اندر ایمان آ گیا۔ اسلام سے عزت ہے، دنیا کی مال و دولت ہے۔ تو سورہ نازعات اور سورہ عبسہ میں، سورہ نازعات میں ایک سبق ہے، وہ یہ ہے کہ سورہ نازعات میں آپ غور کر کے دیکھیں گے تو انسان اگر بھٹکنے آتا ہے تو وہ شیطان کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ شیطان اتنا گمراہ ہونے کے باوجود بھی شیطان نے سورہ اعراف میں سورہ نمبر 7 آیت نمبر 15 16 17 18 19 20 21 شیطان نے کیا کہا؟ ربی، اے میرے رب، انظرنی، تو مجھے مہلت دے، اے میرے رب تو مجھے مہلت دے۔ یعنی شیطان اتنا گمراہ ہونے کے باوجود بھی اللہ کو اپنا رب کہتا ہے، لیکن انسان جب بھٹکنے میں آتا ہے تو فرعون نے کیا کہا؟ انا ربکم الاعلیٰ۔ ویسے تو کئی فرعون آئے جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے شرک کیا، لیکن اللہ نے ہر فرعون کو نہیں ڈبویا، یہ بھی ذہن میں رکھیا۔ اس فرعون کو اللہ نے ڈبو دیا جس نے انسانوں پر ظلم کیا، ظلم اللہ کو برداشت نہیں ہے۔ سورہ نازعات میں قیامت کو تاریخی حوالوں کے ذریعے سے دیکھو، فرعون کچھ نہیں بگاڑ سکا، فرعون کو کیسے تباہی ہوئی، پھر تم کو تباہ کرنا کیا مشکل ہے؟ لہذا اے کفار قریظ سبق لے لیا کرو، جیسے موسیٰ علیہ السلام غالب ہوئے فرعون پر، اے کفار قریش محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی ہے، وہ غالب آ کر رہیں گے۔ سیاق سے پتا چلا نا، یہ تو سیاق سے پتا چلا، غور کرنے سے پتا چلا۔ سورہ عبسہ کے اندر جو طریقہ ہے وہ تاریخی انداز میں نہیں بلکہ فطری انداز میں، ایک انسان کو جو فطری ضرورتیں ہوتی ہیں کھانے پینے کی، انسان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا۔ انسان کی ضرورتوں میں ہے ترکاری، میوے، پھل، فروٹس، اور اسی طریقے سے انسان کی ضرورتوں میں سے ہے بارش، انسان کی ضرورتوں میں سے ہے پیدا ہونا اور بڑا ہونا اور حمل سے ہونا، حمل کا بچہ پیدا ہونا،
یہاں تک کہ وہ مرے گا بھی، موت کا آنا، یہ سب نیچرل چیزیں جس کو وہ دیکھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں جو دیکھ رہا، تاریخ کی چیزیں، سورہ نازیات میں تاریخی چیزیں جو انسان دیکھا تو نہیں ہے لیکن تاریخ کے حقائق سے اس کو سمجھایا جا رہا ہے، لیکن سورہ عبسہ میں جو دیکھ رہا ہے، فطرت کے تقاضے ہیں، قدرت کے مظاہر ہے، جو انسان کی ضرورت ہے، اس کو سامنے رکھ کر بتایا جا رہا، یہ سب چیزوں پر غور کرے۔ اللہ نے جب ان سب چیزوں کو پیدا کیا تو تجھے پھر دوبارہ پیدا کرنا، قیامت قائم کرنا کیا مشکل ہو جائے گا؟ یعنی کہ سورہ نبا میں بھی قیامت کا ذکر ہے، انداز الگ ہے، سورہ نازیات میں بھی قیامت کا ذکر ہے، انداز الگ ہے، سورہ عبس میں بھی قیامت کا ذکر ہے لیکن انداز الگ۔ جب اتنے زیادہ قیامت کی بات ہو رہی ہے تو پھر یہ قیامت جب قائم ہوگی تو اس کا منظر کیا ہے؟ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، اگر کوئی لائیو منظر دیکھنا چاہتا ہے کہ قیامت کیسے قائم ہوتی ہے، اس وقت پر حالات کیا ہوگے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ سورہ کوورت ایک مرتبہ پڑھ لے، سورہ نمبر 81، سورہ کوورت پڑھنے کے بعد آدمی کو قیامت کا جو ذکر چل رہا ہے سورہ قیامہ سے لے کر یہاں تک آخری میں وہ قیامت کا منظر پورا دیکھنا ہے تو سورہ کوورت۔ پھر سورہ نمبر 82، سورہ نمبر 82 میں سورہ انفطار ہے۔ اب دیکھیں یہاں سے اگر آپ غور کریں گے باقی کے 3 سورہ ایسا لگتا ہے کہ آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ قیامت کیسے قائم ہوگی تو اب کیا ہوگا؟ یا تو 2 گروہ میں لوگ تقسیم ہو جائیں گے، یا تو ابرار یا تو فجار۔ سورہ انفطار بتایا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین کرام، میں رضا اللہ عبد الکریم مدنی آپ سے مخاطب ہوں۔ ہندوستان میں اس وقت تمام مذاہب کے اپنے اپنے چینل چل رہے ہیں، ایک نہیں انیک، لیکن دین اسلام کی تعلیم، تبلیغ اور بات پھیلانے والا چینل، اور وہ بھی بلا کاسٹ، فری، سوائے i+ کے کوئی دوسرا چینل نہیں ہے۔ یہ چینل اسلام کی سیدھی سچی بات بغیر لگاؤ لپیٹ کے آپ تک پہنچاتا ہے، ایسے پروگرام جو آپ سارے گھر کے لوگ بیٹھ کر ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ زمانہ جیسے ترقی کر رہا ہے اسی اعتبار سے ہمیں آپ کو اس بات کا احساس ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کس طرح سے ان چینلوں سے جو مخرب اخلاق ہیں، جو ہمارے بچوں کو بگاڑتے ہیں، ان کے اخلاق، ان کی تہذیب چھینتے ہیں، کیسے دور رکھیں، اور دین کی بات اپنے بچوں تک، نوخیز نسل تک، نوجوانوں تک، یہ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں ان تک کیسے پہنچائیں۔ یہ چینل یہ کام کرتا ہے بہتر انداز میں، اچھے انداز میں، اچھے معتبر علماء کے ذریعے۔ آپ تمام حضرات کو اس بات کا ضرور احساس ہوگا، مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، کسی چینل کا چلانا کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے جو اس چینل کے ذمہ داروں نے اپنے سر لے رکھی ہے۔ میں ابتدا سے اس چینل کے ساتھ جڑا ہوا ہوں، آپ تمام حضرات سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ حضرات بھی اس کے سلسلے میں سوچیں اور اس کے تعاون کے سلسلے میں بھی سوچیں، اور دیگر لوگوں تک اس کے پیغام کو پہنچائیں، لوگوں سے کہیں کہ اس کو دیکھیں۔ اگر آپ ٹی وی دیکھتے ہیں تو i+ دیکھیے، i+ دیکھیے جو آپ کی دین دنیا، دینی ضرورتیں، دنیاوی ضرورتیں ساری پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر آپ کی دلچسپی قائم رہی تو مزید اس میں دلچسپ، بہتر، اچھے اور سماجی ضرورتوں کے پروگرام شامل کیے جائیں گے۔ آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ اس کے پیغام کو عام کرنے کے لیے آگے بڑھ کر آئیے، اس کا دامے درمے سخنے قلم ہر طرح سے تعاون کریں تاکہ یہ پیغام گھر گھر پہنچے اور در در پہنچے۔ اللہ رب العزت ہمیں آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ذمہ داروں کو ہمت اور حوصلہ دے کہ وہ حوصلہ شکن حالات میں بھی مضبوطی کے ساتھ، ہمت اور حوصلے کے ساتھ کھڑے رہیں اور اس پیغام کو دور دور تک پھیلانے کی کوشش کریں۔ پروردگار ہماری کوششوں کو شرف قبولیت سے نوازے۔ i+TV کے سپورٹر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9588888826 پر۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن۔ یعنی آپ مائکرو اور میکرو آج کے مینج کے دور میں جو کانسیپٹ ہے نا،
مائکرو مینجمنٹ، میکرو لیول، یعنی کہ ایک چیز کو بڑے باریک انداز میں پھر آپ مائنیوٹ ڈیٹیل کے ساتھ دیکھتے ہیں، کبھی میکرو لیول پر دیکھتے ہیں، کبھی مائکرو لیول پر دیکھتے ہیں. یعنی کہ جیسے کہتے ہیں زوم آؤٹ زوم ان، ذرا زوم ان کر کے دکھائی تو بڑا گہرائی آتی ہے. زوم آؤٹ ایک جملہ ہوتا ہے، خیال آتا ہے کہ اس کی تشریح کیا ہوگی، اس کی ڈیپتھ کیا ہوگی، تو ذرا زوم ان کر کے دکھاتا، ذرا اور اس کو واضح کر کے دکھاتا ہے. کبھی ایریل ویو میں دکھایا جاتا ہے، کبھی ڈیٹیل میں دکھایا جاتا ہے. سورہ انفطار میں جو چیز مجمل ہے، جو مختصر لیول پر ہے، اس کے بعد کے سورہ مطففین میں اس کے ڈیٹیل آگے. سورہ مطففین میں جو چیزیں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں ہے، اس کے ڈیٹیل اس کے بعد سورہ انشقاق میں آگے. وہ کہتا سورہ انفطار میں ہے ابرار فجار، تو قیامت میں کیا دو کیٹیگری ہو جائیں گے، فجار کی کیٹیگری، ابرار کی کیٹیگری، نیک لوگوں کی کیٹیگری، فجار برے لوگوں کی کیٹیگری. اچھا یہ ابرار یہ فجار کس بنیاد پر بنتے ہیں؟ تو سورہ مطففین بتایا گیا کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کا نام اعمال ہوتا ہے علیین، آسمان میں جگہ علیین، وہاں چلے جاتے ہیں ان کے نام اعمال. اور زمین میں سجین، جن کے نام اعمال برے ہوتے ہیں ان کے نام اعمال کہاں چلے جاتے ہیں؟ زمین کے اندر چلے جاتے ہیں. اچھا تو سورہ مطففین جو بات سورہ انفطار میں مختصر آئی ہے، اس کے بعد ڈیٹیل میں کہاں پر آئی ہے؟ سورہ مطففین میں. اب سورہ مطففین میں یہ بات آ گئی کہ نام اعمال ہوتے ہیں، برے نام اعمال بھی ہوتے ہیں، اچھے نام اعمال بھی ہوتے ہیں. اچھے نام اعمال اوپر چلے جاتے ہیں، برے نام اعمال نیچے چلے جاتے ہیں. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ٹھیک ہے، یہ اچھے نام اعمال یا برے نام اعمال دیے کیسے جاتے ہیں قیامت کے دن؟ تو سورہ انشقاق میں بتایا جا رہا ہے کہ جن کے نام اعمال اچھے ہوتے ہیں ان کو سیدھے ہاتھ سے دیا جائے گا، سیدھے ہاتھ کی طرف سے. اور جن کے نام اعمال برے ہوتے ہیں ان کو لیفٹ ہینڈ کی طرف سے اپلا کر دیا جائے گا. یعنی اتنے ڈیٹیل ہے. اگر آپ یہ 7 سوروں کو پڑھیں گے، سورہ نبا، سورہ نازعات، سورہ عبسہ، پھر اس کا سورہ تکویر، پھر اس کا سورہ انفطار، پھر اس کے بعد سورہ مطففین، پھر اس کا سورہ انشقاق، ایسا لگتا ہے کہ ایک مالے کے کڑیا ہے. یعنی ایک قیامت کا جو ٹاپک چل رہا ہے، وہ قیامت کے پورے تسلسل کے ساتھ ایک ٹاپک کے دوسرا ٹاپک ہوتے ہوتے پوروں جمع کریں گے تو ایک ٹاپک بن جائے گا. یعنی جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہے ان کو سمجھانے کا، یعنی کفار قریش کو جتنے سوالات تھے ان سارے سوالوں کے جوابات ایک کے بعد ایک دے دیے گئے. اور آخری میں اب سورہ انشقاق کے بعد سورہ بروج اور سورہ طارق. جیسے ہی سورہ بروج اور سورہ طارق آپ پڑھیں گے تو آپ کو واضح لفظوں میں وہاں پر آپ کو یعنی کہ ایک وارننگ کی کیفیت ہے. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ. یعنی ابھی تک ریزننگ کی زبان میں، سمجھانے کی زبان میں، تفہیمانہ انداز میں سمجھایا جا رہا تھا، لیکن سورہ بروج اور سورہ طارق میں کیا ہے؟ سیدھا دھمکی کا انداز ہے. وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ ان کل نفس لما علیہا حافظ. آگے کیا؟ والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع انہ لقول فصل، یہ فیصلے کا ٹائم ہے. وما هو بالہزل انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا. سورہ بروج اور سورہ طارق میں دھمکی کا اسٹائل ہے، یعنی کفار قریش کو تفہیمانہ انداز میں سمجھایا جا رہا ہے، کبھی ریزن دے کر، کبھی لاجک، کبھی تاریخ، کبھی فطرت کے قوانین، کبھی مظاہر، کبھی جو چیزیں وہ دیکھ رہے ہیں، کبھی وہ چیزیں جو سمجھ رہے ہیں، لیکن کبھی دھمکی. بشیروں و نذیرہ، سمجھانے کا بھی انداز ہے، بشیر کا بھی انداز ہے، نذیر کا بھی انداز ہے. اس کے بعد سورہ اعلیٰ، سورہ نمبر 87 سے لے کر لگ بھگ 10 سورتیں اگر آپ غور کرتے جائیں گے لگاتار، تو یہاں پر ٹاپک ذرا سا چینج ہوا، شفٹ ہوا ہے. ابھی تک جو ٹاپک چلتا آ رہا تھا مدعو مدعو مدعو، اب یہاں سے ٹاپک دائی دائی دائی. یعنی بعض اوقات کیا ہوتا ہے، دائی کے غلط طریقے سے قرآن مجید کو پیش کرنے کی وجہ سے بھی مدعو میں رکاوٹ آتی ہے. تو دائی کا بھی تربیت یافتہ ہونا ضروری ہے. اگر دائی کی تربیت صحیح نہیں ہوگی تو یہ اندر ریزن ہو جاتا ہے مدعو کے اسلام سے دور ہونے کا بھی. اس لیے دائی کی بھی تربیت بہت ضروری ہے. فذکر ان نفعت الذکریٰ سیذکر من یخشیٰ. پھر آگے قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی. دائی کا تزکیہ ہونا چاہیے، دائی کا تعلق اللہ سے ہونا چاہیے، نمازوں کے ذریعے سے اس کا تعلق جڑنا چاہیے، وہ اپنے نفس کا تزکیہ کرے. پھر اس کے بعد سورہ غاشیہ میں فذکر انما انت مذکر، یعنی کہ حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تم کو غاشیہ قیامت کا دن معلوم ہے؟ کچھ چہرے ایسے ہوں گے، برے چہروں کے بارے میں، اچھے چہروں کے بارے میں. یعنی اے انسان
تو کن چہروں میں سے بننا چاہتا؟ تیرا چہرہ کیسا رہے گا، ذرا اس کے بارے میں بھی سوچا؟ فذکر انما انت مذکر، دائی کی ذمہ داری کیا ہے؟ داروغہ نہیں ہے، زبردستی کرنا نہیں ہے، بتانا ہے، ریمائنڈ کرنا ہے، یاد دلانا ہے، بس زبردستی کرے کلمہ نہیں پڑھانا ہے۔ فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر۔ پھر اس کے بعد مزید آگے بات آگے بڑھ رہی، سورہ فجر ہے، سورہ بلد ہے، اس میں ہیومینٹی دائی، یعنی دائی کو اپنے اندر اچھائیاں خیر کا جذبہ اس کے اندر ہونا چاہیے۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، سورہ فجر کے اندر، سورہ بلد کے اندر یہ ہے فلاقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ، یتیموں کا خیال کرو۔ ایمرجنسی میں لوگوں کا جب ڈیزاسٹر ہوتے ہیں اور جب زلزلے آتے ہیں تو اس وقت پر لوگوں کا خیال کرو۔ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ، مسکین کا خیال کرو، مٹی جو ہو جاتا ذرا مسکین کا خیال کرو۔ یعنی کہ دائی ایک ہیومینٹی اگر آج کے دور میں کہا جاتا ہے ہیومینٹی، سورہ فجر اور سورہ بلد پڑھنے سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا ہیومینٹی کا درس ہی درس ہے اس کے اندر، ہیومینٹی کے رولز ہے، ہیومینٹی کیسے قائم ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، سارے یونیسکو یونیسیف میں جو کچھ بھی ہیومینٹی کی باتیں بتائی جاتی ہے وہ پوری باتیں سورہ فجر میں، سورہ بلد میں اچھے طریقے سے سمجھا دی گئی۔ یعنی آدمی کو آخرت کا تصور ہوتا ہے تو ہیومینٹی کام کرنا آسان ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تو اس کے لیے کام کرنا آسان ہوتا ہے، مرنے کے بعد مجھے کام آئے گا تو لوگوں کی مدد کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو ہیومینٹی بیس آن دی کانسیپٹ آف آخرہ، آخرت کے کانسیپٹ کی بنیاد پر ہیومینٹی کی تعلیم دی جائے تو وہ معقول بات ہوتی ہے، وہ لاجیکل ہوتی ہے، وہ ریزننگ والی بات ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ شمس، سورہ لیل، سورہ شمس کے اندر نفس یعنی کہ باطن سنوارنے کی بات ہے، انسان کا اندرون حصہ سنوارنے کی بات ہے۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها قسمیں اتنے قسمیں کھانے کے بعد قد افلح من زکاها، سورہ شمس کے اندر کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تجزیہ کیا، یہ نفس کے اندر اچھائی بھی ہے، نفس کے اندر برائی بھی ہے، جو اپنے نفس کے اچھائیوں کو مارتا ہے ناکام ہو جائے گا، جو اپنے نفس کے اچھائیوں کو ابھار کے باہر لاتا ہے وہ کامیاب ہو جائے گا۔ قد افلح من زکاها، اب یہ ذرا دو صورتوں پہ غور کیجئے، سورہ شمس میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ باطن کیسے پاک ہوتا ہے۔ قد افلح من زکاها، کامیاب ہو گیا جس نے اس نفس کو پاک کیا۔ دنیا کے سارے مذاہب یہ کہتے ہیں کہ نفس کو کچل دو، نفس کو کچل دو، یہ اللاجیکل بات ہے، نفس کو کچلنا بہت مشکل ہے، نفس کو کچلنا مشکل ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نفس کو سنوارا جا سکتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا نفس یہ ہے، نفس اس کی تین حالتیں ہیں، یہ نفس کبھی اچھا ہوتا ہے کبھی برا ہوتا ہے۔ تو نفس جب برا ہوتا ہے اس کو نفس امارہ کہتے ہیں، برائیوں کا حکم دینے والا۔ جب نفس انسان کو برائی پر ابھارتا ہے اس کو نفس امارہ کہتے ہیں۔ جب نفس اچھا ہوتا ہے نا، جب انسان برا کر لیتا ہے اس کو ملامت کرتا ہے، تو غلط کر رہا ہے، تو غلط کر رہا ہے، بعض لوگ اس کو ضمیر کہتے ہیں۔ ضمیر نے نفس لوامہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہوتی ہے کہ اس کے نفس کے اندر ٹوکنے کی طاقت ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے نفس مطمئنہ، جب آدمی مرتا ہے اچھے اعمال کر کے اچھے عقیدے پر تو اس وقت پر فرشتہ جو اطمینان سے اس کی روح نکالتا ہے تو بڑے اطمینان کے ساتھ اس کی جو روح نکلتی ہے۔ تو سورہ شمس کے اندر اندرون حصے کی صفائی ہے، سورہ لیل کے اندر ظاہری طور پہ جو عمل ہوتا ہے اس کی صفائی، واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی، تمہاری محنتیں الگ الگ ٹائپ کی۔ فاما من اعطی واتقی وصدق بالحسنی، جو آدمی دیتا ہے، جنت کا عقیدہ رکھتا ہے، توقع رکھتا ہے اللہ تعالیٰ سے، عقیدہ اچھا ہوتا ہے تو اس کی لائف آسان ہے۔ اور جس نے جنت کا انکار کر دیا، اچھائیوں کا انکار کر دیا اور دینے میں بھی بخیل ہے، اس کی لائف مشکل ہو جائے گی۔ یعنی کہ سورہ لیل تک ہم پہنچے ابھی تک، دائی کی کیسی اصلاح ہو رہی، دائی کا باطن، دائی کا ظاہر، انسان کے اندرون حصہ، انسان کا باہر کا حصہ، انسان ہیومینٹی، انسانیت کی مدد کرنے والا، بیس آن دی کانسیپٹ آف آخرہ، عقیدے کی بنیاد پر، توحید رسالت آخرت کی بنیاد پہلے مضبوط کی گئی، پھر اس کو اخلاق سکھایا جا رہا ہے، اخلاق آداب سکھایا جا رہا ہے۔ ترتیب میں بھی معجزہ ہے، جو ترتیب آ رہی ہے، حالانکہ سورہ اس ترتیب سے نازل نہیں ہوئے لیکن جو ترتیب بتائی جا رہی ہے لوح محفوظ کے حساب سے، اس میں بھی ایک معجزہ ہے۔ تو انشاءاللہ سورہ ضحیٰ سے لے کر سورہ ناس تک میں انشاءاللہ کمپلیٹ کروں گا۔ میں ہر سورہ کا ایک ابرز، ایک ہائلائٹڈ پوائنٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ویسے تو ایک ایک سورے میں کئی سبق ہوتے ہیں، کئی اسباق ہوتے ہیں، میں ایک ایک سبق، ایک اہم سبق دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔
کم سے کم یہ بھی یاد ہو جائے تو سورہ سننے کا شوق، وہ سورہ پڑھنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کے ہدایات سے مالا مال ہونے اور اس سے فائدہ اٹھائے توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم